بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 66۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفسح۔ فقيل يا رسول الله هل لتلك من علم يعرف به؟ قال نعم، التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله۔ ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ نشانی غرور کے گھر، یعنی دنیا سے دور ہونا، آخرت کی طرف رجوع کرنا اور مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ تشریح: اس حدیث شریف میں سینے کے اندر نور ہدایت داخل ہونے کی 3 علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ نمبر 2، آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ نمبر 3، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ انہی علامات سے ہر آدمی فیصلہ کرے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں۔ آنچونا کے گفت پیغمبر ز نور، آنچونا کے گفت پیغمبر ز نور کہ نشانش آبود اندر صدور، کہ نشانش آبود اندر صدور، کہ تجافی جوید ازدار الغرور، کہ تجافی جوید ازدار الغرور، ہم انابت آرد ازدار السرور، ہم انابت آرد ازدار السرور۔ ترجمہ: مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے کے اندر نور کے داخل ہونے کی نشانی یہ فرمائی کہ وہ اس جہان سے جو دھوکے کا گھر ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور آخرت جو خوشی کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نور جب دل میں داخل کیا جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ در فراغ عرصہ آں پاک جاں، در فراغ عرصہ آں پاک جاں، تنگ آید عرصہ ہفت آسماں، تنگ آید عرصہ ہفت آسماں۔ ترجمہ: مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی جان میں حق تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے اس قدر فراخی اور کشادگی اور وسعت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے 7 آسمان کی وسعت ہیچ ہوتی ہے۔ یہ قلب حقیقت میں عرش رب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن۔ ترجمہ: میں نہیں سمایا آسمان اور زمین میں، لیکن مومن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نور کا محل قلب ہے اور کسی کے قلب کو ہم دیکھ سکتے نہیں، تو 2 ہی صورتیں، یا تو صاحب نور خود دعویٰ کرے کہ میرے اندر نور ہے، یا صاحب نور کی کچھ علامات خاصہ متعین ہو۔ پہلی صورت میں اہل باطل اور اہل حق کے دعوے کا امتیاز معلوم ہونا مشکل ہے، اس لیے یہ صورت غیر مفید ہے کیونکہ ظاہر میں کوئی دلیل نہیں کہ یہ دعویٰ سچا یا جھوٹا ہے۔ پر دوسری ہی صورت متعین ہوئی اور اسی صورت کی وضاحت حدیث مذکور میں بیان ہوئی۔ علماء نے کسی شخص کے اللہ والا ہونے کی یہی علامت لکھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اس کی صحبت سے دل دنیا سے سرد ہونے لگے اور آخرت کی طرف توجہ بڑھنے لگے، وہاں کی فکر پیدا ہو جائے اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں اکثر لوگوں کا حال شریعت کے مطابق ہو۔ اہل حق اور اہل باطل آج کل عوام کی نظر میں خلط ملط ہو رہے ہیں، اسی ان علامات کو جن کا اوپر ذکر ہوا کسی شخص کے اللہ والے ہونے کی پہچان کا معیار بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 67۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وابی خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، رواهما البيهقي في شعب الإيمان۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس سے قربت حاصل کرو، اس لیے کہ اس کو حکمت سکھائی گئی اور دی گئی ہے۔ تشریح: بعض روایت میں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں سے عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے بہت مستعد رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حکمت سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ:
جو شخص حکمت دیا گیا وہ بے شک خیر کثیر دیا گیا، اور انہی کو عالم بعمل مخلص کامل کہتے ہیں۔ بس ہر شخص پر ایسے بندوں کی صحبت واجب ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ہم نشینی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اس کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو تو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ اور علامت ایسے ولی اللہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت کرے، یعنی مال و جا کی محبت سے دلوں کو پاک کرے اور توشہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرے۔ ایسا شخص عارف ہے اور نائب ہے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دیدار اور صحبت اور خدمت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔